بلکہ مولا کائنات ہر کمال کا استعارہ بن گئے. مجھے جوش ملی آبادی کی کتاب ہے، یادوں کی بارات اس کا نام ہے بہرحال، لیکن جوش ملی آبادی کی چونکہ کتاب ہے اور وہ بڑے عظیم شاعر گزرے، تو میں وہاں سے مولا علیہ السلام کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی واقعہ آپ کو سناؤں کہ ہر کمال کا سورس اور مصدر مولا علی علیہ السلام ہے، تو ہر کمال کو منسوب کیا جاتا ہے مولا علی سے، اور اگر کسی کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو کوئی خاص کمال کی کیفیت تو اس کو مولا علی کے نام سے سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک ایرانی شیراز سے وہ گئے ہندوستان، تو وہاں انہوں نے آم کھائے. اب پاکستان اور ہندوستان کے آم ساری دنیا میں ایک خاص شہرت رکھتے ہیں، تو وہ آم کھائے انہوں نے آم پہلی دفعہ کھایا تھا تو بڑا لذیذ لگا انہیں. تو جب واپس آئے تو انہوں نے شیراز والوں سے یہ کہا کہ وہاں پر ایک پھل ہے جسے آم مثلاً کہتے ہیں، اور وہاں تو وہ اویلیبل نہیں تھا، ایران میں آج تو پھر بھی کچھ اویلیبل ہے، اس وقت تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ خاص پھل ہے تو میٹھا ہوتا ہے بہت. تو انہوں نے کہا کہ کیا انگور اور سیب سے بھی بہتر ہے، کیونکہ ایران میں انگور سیب تو ہوتے ہیں. کہا مراحل بہتر ہے. کہ اچھا پھر ذائقہ بتاؤ کیسا ہے اس کا ذائقہ. تب یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی پھل کا مزہ کیسے بتائیں آپ؟ کسی پھل کا مزہ آپ کیسے بتائیں کسی کو جس کے بعد میں اس نے نہ چکھا ہو، تو آپ کیسے بتائیں کہ یہ مزہ ہے؟ تو کہا بتاؤ. کہا بھئی میٹھا ہوتا ہے بہت. کہا میٹھا تو سیب بھی ہوتا ہے، سیب کی طرح میٹھا ہوتا ہے. کہا نہیں سیب کی طرح نہیں، وہ ایک الگ میٹھا ہے. کہا بھئی وہ کیسا میٹھا ہے بتاؤ. کہتے آخر میں بس میں نے کہا کہ اب میں کیا بتاؤں تمہیں کیا میٹھا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ مولا علی مرتضیٰ ہیں جو حلق سے اترتے چلے جا رہے ہیں. یعنی یہ کہ ہر کمال، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں جو کمال ہے نا وہ منسوب ہے علی بن ابی طالب سے. ہر اچھی صفت، ہر کمال، کیا کہنا، وہ مولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور آپ کو عطا کیا ہے. صحیح ہے. تو افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر. اے علی بن ابی طالب آپ اس کا سورس ہیں. ہاں اس لیے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ موضع الرحمہ، ہے نا، موضع الرسالہ و معدن الرحمہ. رحمت کی کان ہے آپ، علم کا خزانہ ہے، حلم کی انتہا ہے آپ، اور ہر خیر کا سورس جب یہاں ہے. تو اب میں ایک اور فقرہ کہنے لگا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے دعا سے نوازیں گے. حسین علیہ السلام کے پاس جب کائنات کا سارا خیر یہاں جمع ہے تو حسین فقط علیہ السلام نہیں ہے، حسین علیہ السلام بنانے والے ہیں. حسین فقط علیہ السلام نہیں ہے، حسین علیہ السلام بناتا ہے. حور کو علیہ السلام، سبحان اللہ، حور کو علیہ السلام بنایا حسین نے، وہب کو علیہ السلام بنایا حسین نے، زہیر قین کو علیہ السلام بنایا حسین نے، وہب قلبی کو علیہ السلام بنایا حسین نے. یہ سارے وہ ہیں کہ جو بعد میں جوائن کرنے والے ہیں. ہاں حسین خود علیہ السلام نہیں، علیہ السلام بنا دیتا ہے حسین. کہ اولین اور آخرین سلام کریں اس پر جو حسین سے مل گیا. اس سمندر کی طرح ہے. سمندر میں اگر کوئی آ بھی جاتی ہے نا نجاست، تو وہ اپنے آپ کو اگر فنا کر دے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. وعلی الارواح التی حلت بفنائک، گفتگو مربوط ہے، میں نے آپ سے کہا تھا. سلام و ابا عبداللہ الحسین آپ پر اور ان روحوں پر جو آپ کے آستانے پر آ کر فنا ہو گئی، یہاں فنا ہو گئی آ کے. تو جب فنا ہو جائے، تو جب ختم ہو جائے، ایک ہوتا ہے قلیل پانی، ایک ہوتا ہے کور پانی. قلیل پانی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا پانی ہے، وہ خود تو پاک ہے، طاہر ہے، لیکن مطہر آگے پاک کرنا اس کے لیے مشکل ہے. جیسے ہی نجاست ملی خود نجس ہو گیا. ہے یا نہیں؟ ہم میں سے ہر ایک بھی الگ الگ طرح کا ہے. کچھ ہے قلیل پانی کی طرح، ہیں تو پاک، لیکن جیسے ہی کوئی سامنے حرام منظر آیا، کوئی موقع آیا حرام کا، سنبھال نہیں سکے اپنے آپ کو، نجس ہو گئے. کچھ ہیں جو کور پانی کی طرح ہے. کور پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ بو ذائقہ نہ بدل جائے. ہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مثال ہے سمندر کی طرح. ہاں سمندر کی طرح یعنی کیا؟ سمندر میں آپ کچھ بھی ملاتے جائیے، سمندر نے پاک رہنا ہے.
ہاں وہ اوروں کو بھی پاک کرتا جائے گا. ایک بات ہے فقط, کوئی سمندر کے پاس کتا لے کے جائے ڈبوتا رہے تو کتا پاک ہوگا؟ سمندر پاک رہے گا. اب چاہے کتا سمندر کے پہلو میں بہت دیر بیٹھا بھی رہے تب بھی نجس رہے گا, وہ نجس رہے گا. لیاقت نہیں ہے نا کہ پاک ہو سکے. ظرفیت اور لیاقت بھی تو ہو کہ پاک ہو, پھر وہ سمندر پاک کرے گا, تو وہ سمندر پھر پاک کرے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جڑنا چاہ رہے ہیں اس طاہر اور مطہر بحر بے کراں سے کہ اگر ہم لیاقت اور ظرفیت لے کے جائیں گے تو پاک ہو جائیں گے. میں ابھی مصائب سے تھوڑا سا دور ہوں. حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, حر علیہ السلام کا ذکر مجھے کرنا ہے, کہتے ہیں دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے. کیا مصرع لکھا ہے, حسین نے آزاد کیا یعنی خدا نے آزاد کیا. دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے, کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے. عقدہ کشا جو امام حسین علیہ السلام جو مشکلات کا در کھولنے والے ہیں نا کہ وہ حل ہو جائیں, وہی جنت کا در کھولنے والے ہیں. دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے, کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے, زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے. اب کیا ہوا؟ زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے, اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا شامل حال ہے حر کے, چونکہ اس نے احترام رکھا ہے, بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام کا احترام رکھا ہے. تو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے, سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا, حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر تھا. امام حسین علیہ السلام. پھر میں نے 2 مصرے آپ کو اسی سے سنائے تھے چاند رات کی مجلس میں. اب تقریباً بہت سارے مومنین دوسرے بھی ہیں تو فکر میں دہرا دوں اس کو. وہ یہ کہ کعبے کی طرف دیر سے گو دیر سے پہنچا. دیر کہتے ہیں وہ عبادت خانہ جہاں خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو رہی ہو, اس کو کہتے ہیں دیر. تو دیر میں ہے حر, اس جگہ پر ہے جہاں خدا کے علاوہ گویا کسی اور کی پرستش ہو رہی ہے, وہاں سے آ رہا ہے کعبے کی طرف. کعبے کی طرف دیر سے گو دیر سے پہنچا, شر نے اسے روکا تھا مگر خیر سے پہنچا. ہاں, خیر سے پہنچا کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک جگہ جاتے ہیں, پوچھتے ہیں آپ کے گھر والے پہنچ گیا, آپ خیر سے پہنچ گیا, یعنی بغیر تکلیف کے پہنچ گیا. تو خیر پر بھی پہنچے حر اور خیر سے بھی پہنچے حر. ہاں, خیر سے بھی پہنچے, خیر پر بھی پہنچے. تو ایک تو حر کی مثال ہے, زہیر خین کی مثال ہے. زہیر خین شروع سے ساتھ نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے, بعد میں جوائن کیا انہوں نے. اور امام حسین السلام کا قافلہ ایک جگہ رکا ہوا ہے اور امام نے بھیجا, کسی کو بھیجا جیسے اس وقت زہیر نہیں پہچان سکے, بعد میں پہچانا انہوں نے. اور اس وقت وہ امام حسین السلام کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتے تھے ابتدا میں. امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہے اور انہوں نے مکہ چھوڑ دیا امام نے. زہیر نے حج پورا کیا, وہ بھی حج پتے, انہوں نے حج پورا کیا. تو لہٰذا وہ امام حسین کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, تو تھوڑا سا گیپ ہے. زہیر کوفہ میں رہتے ہیں, امام بھی کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. تو زہیر کا قافلہ تھوڑا سا جلدی پہنچتے ہوئے امام کو قریب جوائن ہو گیا. ایک منزل ایسی آئی کہ دونوں ایک ساتھ رکے ہوئے. زہیر کو امام حسین السلام نے کہا کہ کسی کو بھیجا, زہیر سے کہنا میرے پاس آئے. زوجہ نے کہا کہ زہیر کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں تو بہتر ہے, پھر اگر حسین کچھ کہیں گے تو میں منع نہیں کر سکوں گا. زوجہ نے کہا کہ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا اور سب یہ کہیں گے کہ حسین نے بلایا تھا اور زہیر نہیں گئے. یہ دیکھیں ایک خواتین کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ. کبھی مرد کسی گمراہی کی طرف جا رہا ہو تو خاتون اسے کیسے بچا لے. کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے بلایا اور تم نہیں گئے تو کیا کہا جائے گا, جا کے سن تو لو, پھر کوئی معذرت کر لینا. اور زہیر پہنچے وہاں پر, خیمے کے اندر کیا بات ہوئی خدا جانتا ہے. لیکن جب وہ خیمے سے باہر نکلے تو لفظ ہے تاریخ میں, وہ لفظ میں یہاں پہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پہلے کس مسلک پر تھے, سارا حسینی بن کر نکلے. اور لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا جلدی آپ کیسے منقلب ہو گئے. کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ جب میں خیمے میں پہنچا تو مجھے اس وقت یہ پتہ چلا کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے مجھے لینے کے لیے جس ہستی کو بھیجا تھا وہ کوئی اور نہیں, وہ حسین کے جوان علی اکبر تھے. حسین نے شبیہ رسول کو بھیجا تھا مجھے لینے کے لیے. تو اب میں کیسے انکار کر سکتا تھا کہ جب ہم شکل نبی آ جائیں, گویا یہ کہ نبی میرے پاس آئے ہوئے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں. تو زہیر منقلب ہوئے, وہب منقلب ہوئے.
10 دن میں سے کچھ گزر گئے کچھ باقی ہیں. کون اپنے آپ کو بدل سکتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمیں اگلا محرم بھی نصیب ہوگا، اس کے بعد نصیب نہیں ہو سکا، چلے گئے دنیا سے. اور اللہ جانے جب اگلے برس پھر محرم کا چاند آئے تو مجھ سمیت یہاں جتنے تشریف فرما ان میں سے کون ہو تو کون نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عمر نو عطا فرمائے انشاءاللہ سے. لیکن یہ وہ 10 دن ہوتے ہیں کہ جو الگ ہی سے گویا نازل ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. یہاں پر ہدایت کا جو امکان ہے نا، اس میں دل نرم ہوتا ہے. امام حسین السلام کا ذکر آپ سن رہے ہوتے ہیں، بالخصوص آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. آنسو بہانے سے ہارٹ کی ایسی کلینزنگ ہو جاتی ہے کہ پھر جو حق کی نصیحت ہوتی ہے قبول کرتا ہے انسان. سبحان اللہ. اس لیے امام حسین علیہ السلام کی مجلس فقط امام حسین کی عزاداری نہیں ہے، یہ حسین سے وفاداری ہے.